پاک نے صرف قرآن مجید کا ہی حفاظت کا اپنے ذمہ کیوں لیا، باقی کتابیں کا کیوں نہیں؟ باقی بھی مختلف ساری کتابیں ہیں مختلف پیغمبر پہ نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، حمزہ بھائی کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لی اور صرف قرآن ہی کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں لی ہے؟ یہی ہے۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ اسباب کے پس منظر میں کرتا ہے، اسباب کے ساتھ، اسباب کے دائرے میں، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ پچھلے دور کے اندر لکھائی، کتابت، پرنٹنگ، کاغذ، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ اتنی جدت میں نہیں تھیں، اتنی یعنی کہ ابھی ناپید تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اس دور کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو چکی تھیں، یعنی لکھنا، پڑھنا، اور اس کے بعد پھر اس کو محفوظ کرنا، یہ دور آ چکا تھا اس دور کے اندر۔ یہ چائنا وغیرہ کے اندر تو باقاعدہ کاغذ بنانے کے بہت بڑے یعنی کہ کارخانے بھی لگ چکے تھے، اس دور کے اندر لگ چکے تھے۔ تو اس دور کے اندر بھی جو قرآن لکھا گیا وہ بڑے اچھے کاغذوں کے اوپر لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا دور آیا ہے، نہ صرف کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن لکھا گیا، بلکہ احادیث کو بھی پھر لکھنا شروع کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ دوسرے علوم کو بھی جو ہے وہ عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے لکھنا شروع کیا گیا اور مسلمانوں نے اس کے اوپر ترقی کی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ دور ایسے کنارے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے ایسے ایج کے اوپر موجود تھے کہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے ان چیزوں کا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ انفارمیشن ایج کا سمجھو آغاز ہوا ہے اور انفارمیشن پھیل گئی۔ مسلمانوں نے ترقی کیوں کی؟ انہوں نے پوری دنیا کے جو فلسفے جو چند لوگوں تک محدود تھے، چند ذہین لوگوں تک، انہوں نے سارے لائبریری سے نکالا، اس کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کیا اور اس کو پریکٹیکل کے اندر لے کے آئے اور دیکھا کہ کون سی چیز قابل عمل ہے، کون سی صرف فالس تھیوری ہے۔ جو صرف خالی کھولی دعوے تھے ان کو نظر انداز کر دیا، جو پریکٹیکل چیزیں تھیں اس کو اپلائی کیا، اور چاہے وہ پھر میڈیکل سائنس تھی، چاہے وہ جنگی ہتھیار تھے، چاہے وہ کیمیکل تھا، چاہے وہ فزکس تھی، ہر چیز میں انہوں نے پھر ترقی کی ہے اور تقریباً 1000 سال تک جو ہے لوگوں کی قیادت کی اس معاملے میں۔ تو پھر اس کے بعد آپ کے سامنے پرنٹنگ کا دور آ گیا، پرنٹنگ پریس آ گیا، اور آج آپ کے سامنے آئی ٹی کا دور آ چکا ہے۔ یعنی اس کا آغاز جو ہے وہ بالکل اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا وہ نقطۂ آغاز ثابت ہوا اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت جو ہے بندوں کے ذریعے اور اسباب کے دائرے میں رہ کے کی ہے۔ اس سے پہلے تک آپ دیکھیں گے کہ کتابیں ناپید تھی تقریباً، اگر وہ تھی تو وہ چند محدود لوگوں کے پاس ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس نسخہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی وجہ سے یہودی یا عیسائی علماء جو تھے ان کو بڑا مقام ملتا تھا کہ وہ کتاب انہی کے پاس ہوتی تھی، کسی اور کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور اس میں جو چاہتے تھے وہ لکھ بھی لیتے تھے، تفسیری حاشیے میں لکھ لیں، جہاں مرضی لکھ لیں، عام بندہ تو اس کی غلطی بھی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دور لایا، اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، تو اس دور کے اندر یہ اسباب لکھائی کے، اس کے محفوظ کرنے کے پیدا ہو چکے تھے۔ اصل وجہ یہ تھی۔ تو آج آپ کے سامنے ہے، آج تو دوسری کتابیں بھی موجود ہیں، آج ان کتابوں کے اندر جو کچھ ہے نا، آج وہ بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ آج وہ تورات انجیل کے اندر بھی کسی طرح کا رد و بدل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر نسخے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہاں سے طبع ہوا، کہاں سے پرنٹ ہوا اور کن کے زیر نگرانی ہوا۔ اگر ان نسخوں کے اندر اختلاف بھی ہے تو ان کو اب پہلے سے پتا ہے کہ فلاں امریکہ کا فلاں جو کتب خانہ اس کے اندر یہ اختلاف بڑا پڑا ہے، اس میں اس کا بھی ریکارڈ بن چکا ہے اب تو۔ بلکہ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ اب تو اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ جو اضافے کیے گئے تھے، تفسیری اضافے کیے کس کس دور کے اندر ہوئے، اگر ان کو نکال دیا جائے تو اصل متن کیا بچتا ہے۔ اور یہ کام بھی مسلمان نہیں کر رہے، انہی کے لوگ ہی اب کر رہے ہیں۔ یعنی وہ دور آیا تو یہ سارا کام ہوا نا۔ تو قرآن جب نازل ہوا تو یہ دور ہو چکا تھا کہ اس کی حفاظت کے اسباب پیدا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر فیصلہ کر لیا کہ اب اسی کی حفاظت کی جائے گی، اب رسول نیا اور رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں۔